آج ایک ایسی با کمال، بے مثال اور بلند مرتبت ہستی کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت انشاءاللہ مل کے پیش کرتے ہیں، جن کو دنیا انتہائی ادب و احترام سے حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے، جو امیر عمرہ ہیں، سالک طریق لقا ہیں، یگانہ عارف طریقت ہیں، سید اقران ہیں، سلطان السالکین ہیں، مقرب حضرت رب العالمین ہیں، مملکت دنیا کے تارک ہیں تو سلطنت عقبہ کے صاحب ہیں، ذل الہی ہیں، مصدق و متوکل علی اللہ ہیں، واصل باللہ ہیں، پیر طریقت ہیں، نسل فاروقی کی خوبصورت لڑی ہیں، جنہوں نے بادشاہت کو، سلطنت کو، تخت و تاج کو، جاہ و حشمت کو، درباروں کو، دربانوں کو، زر و جواہر کو، دیوان خانوں کو، مقام و مرتبے کو، طاقت و کرسی کو اور شاہانہ دسترخوانوں کو غرض یکدم مکمل پروٹوکول چھوڑ کر، یعنی لباس فاخرہ اتار کر، توبہ کا لبادہ پہن کر، فقر کے راستے پر چل کر، دنیا سے بے رغبت ہو کر اور زہد و تقوی کو اپنا کر سلوک کے ایسے تاجدار بنے کہ پیران کبار، اولیاء نامدار، مشائخ اعظام اور صف اول کے اولیاء میں شمار ہوتے تھے۔ یہ وہ ہستی ہیں ناظرین کہ زمانے کے اولیاء جن کو اپنا امام مانتے تھے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کا شمار حضرت خواجہ فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ کے اکابر خلفاء میں ہوتا ہے، جن کی یہ خوش نصیبی بھی ہے ناظرین کہ جنہیں حضرت امام باقر علیہ السلام، حضرت ابو یوسف غسولی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر ممتاز ہستیوں سے بھی استفادہ کرنے کا موقع ملا۔ علم حدیث میں بھی ناظرین آپ رحمۃ اللہ علیہ کا خاص مقام و مرتبہ تھا۔ عبادت و ریاضت کا یہ عالم تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا زیادہ تر وقت صرف اور صرف ذکر الہی میں اور وظائف میں ہی گزرتا تھا۔ فکر آخرت میں ناظرین زندگی بسر کی، دنیا کی تمام دولت اور شہرت کو اختیار کیا، مگر اختیاری فقر اس کے بعد آپ نے اختیار کیا اور ساری دولت کو ترک کر دیا۔ اپنی سابق زندگی پر تعصف کا اظہار کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ہوا یہ ناظرین کہ عباسی خلیفہ جعفر بن منصور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا۔ خلیفہ نے پوچھا کہ اے ابو اسحاق کیسی بسر ہو رہی ہے؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ اپنے دین کو نقصان پہنچا کر ہم اپنی دنیا سنوارتے رہتے ہیں، یوں نہ تو ہمارا دین باقی رہتا ہے اور نہ ہی ہماری دنیا سنورتی ہے۔ خوشخبری ہے اس بندے کے لیے جس نے اللہ رب العزت کی عبادت کو ترجیح دی اور اپنی دنیا کے ذریعے آخرت کو سنوارا۔ آپ رحمت اللہ علیہ ناظرین عادتاً کم سوتے تھے، زیادہ جاگتے تھے اور ہمیشہ پیوند شدہ کپڑے پہنا کرتے تھے اور ننگے پاؤں چلا کرتے تھے۔ منقول ہے کہ سخت سردیوں میں بھی آپ ٹاٹ کا کرتا پہنتے تھے اور اس کے نیچے کچھ نہ پہنتے تھے۔ گرمیوں میں ان کے پاس 2 جوڑے لباس تھے ناظرین، لیکن ان کی قیمت صرف اور صرف 4 درہم تھی، اس سے زیادہ نہ تھی۔ ایک کا تیبند بنا لیتے تھے، دوسرے کی چادر بنا لیا کرتے تھے۔ اب ذرا تصور رہے ناظرین، ذہن میں یہ بات رہے کہ آپ سلطان وقت تھے، بادشاہ وقت تھے، کیا پروٹوکول، کیا جہوشم ہوگا اور یہاں فقر کا کیا عالم تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ ناظرین کیا سفر اور کیا حضر، ہر وقت روزے میں رہا کرتے تھے اور راتوں کو اٹھ کر قیام و نماز میں اپنی راتوں کو بسر کیا کرتے تھے، ہمیشہ فکر و غم میں مستغرق رہا کرتے تھے۔ کھیت کاٹتے اور اس کی اجرت سے قوت حاصل کیا کرتے تھے۔ جب آپ کھیت کاٹنے سے فارغ ہوتے ناظرین اور مزدوری کر چکتے تو اپنے کسی یار کو کھیت والے کے پاس بھیج دیتے اور حساب کے بعد جو وہ اجرت لاتا تھا، اب کمال دیکھیے ناظرین، چونکہ انداز تو وہی سلطانوں والا تھا تو جو کچھ بھی اجرت ملتی تھی وہ اپنے اصحاب میں تقسیم کر دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ تمہیں جو مطلوب ہو فوراً جا کر خرید لاؤ اور اپنے مصرف کو پورا کر لو۔ لیکن ناظرین جب کھیت سے کوئی مزدوری نہ ملتی تو باغوں کی حفاظت کر کے مزدوری کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ کا ناظرین مقام و مرتبے کا یہ عالم تھا کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت، پائے کی شخصیت فرماتی ہیں کہ ان کے آنے پہ ایک تو وہ استقبال ان کا کیا کرتے تھے اور ان کو سیدنا کہہ کر بلایا کرتے تھے اور ان کے ساتھ یعنی بیٹھا کرتے تھے، ان کو اپنے ساتھ بٹھایا کرتے تھے اور رفت و بلندی ناظرین ایسی کہ اس وقت کے تمام اولیاء کرام آپ کو اپنا امام مانتے تھے۔ آخری جملہ ادا کر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ فقراء کے تمام علوم و اسرار کی کنجی ہیں۔ آئیے ناظرین جب وہ کنجی ہیں تو اسی کنجی کی بارگاہ میں چلتے ہیں، ہو سکتا ہے ہمیں بھی وہ کنجی مل جائے اور انشاءاللہ یقیناً ملے گی ان کے ذکر پاک کے صدقے سے کہ ہم بھی اولیاء کے پیاروں میں شامل ہو جائیں۔